السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بات کی تھی اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور وہ تھا پولیٹیکل سسٹمز اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر فنکشن کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم۔ اس میں ہم نے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی کیا ہیں، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے اندر جو تھا وہ کس لیول پہ جا کے اس میں کیا کیا چینجز ہوئی ہے، اور ان کی کچھ ویکنیسز پہ ہم نے پھر بات جو تھی وہ ختم کر دی تھی، کیونکہ ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو رہا تھا۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے، یہ اسی ویڈیو کے ساتھ تسلسل میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی جہاں پہ ہم آ کے رکے تھے وہ تھا کہ انر ڈیموکریسی ان پولیٹیکل پارٹیز۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جتنی بھی میجورٹی پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، یہ جو 1 درجن کے قریب جو پارٹیز ہیں، ان میں پولیٹیکل انٹرنل ڈیموکریسی ان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ خاندانی بنیادوں پہ چلتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے وہ نیچے سے پروموٹ ہوتا ہوا پارٹی کے اندر الیکشنز ریگولر بیسس پہ ہوں اور پھر وہ پروموٹ ہوتا ہوا لیڈرشپ کی پوزیشن تک پہنچ سکے۔ اس میں نے آپ کو ایک ایکسیپشن بتائی تھی کہ جماعت اسلامی ایک ایکسیپشن اس کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر آپ کو یہ خاندانی نظام جو ہے یہ نہیں نظر آتا، کہ اس کے اندر ایک بندہ جو ہے اگر وہ پارٹی لیڈر، جیسے کہ قاضی حسین احمد صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو تھے ان کے بچے سامنے نہیں آئے۔ پھر اس طریقے سے آج کل سراج الحق صاحب ہیں، تو سراج الحق صاحب کے جانے کے بعد ان کے بچے ہمیں نظر نہیں اوپر آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پہ اپنی ایک الیکشن ہوگا ان کا، وہ بھی بڑا لمیٹڈ الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس طرح ایک بڑا الیکشن پارٹی کے اندر تمام ممبرانز کو دیکھ کے وہ الیکشن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے کی قدرے بہتر ہے۔ لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز بشمول تحریک انصاف پاکستان جو ہے، اس میں کوئی ایسا کلچر نہیں ہے کہ یہاں پہ پارٹی کے الیکشنز ہوں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر لیڈر جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے رہیں۔ یہ ایک پرابلم ہوتی ہے، اور جب اس قسم کی پرابلم ان پارٹیز کے اندر اپنی انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو پھر یہ ویل ایکوپ بھی نہیں ہوتے، اور جب کوئی ڈکٹیٹر آ کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل کرتا ہے تو یہ پارٹیز پھر خاطر خواہ اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہونے میں ناکام نظر آتی ہیں، جو کہ ہم نے 1999 کے پرویز مشرف کے کو کے بعد دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز پھر سین سے بالکل غائب ہو گئی۔ پھر ایک اور سیٹ اپ بنایا گیا جس میں کہ کاف لیگ بنائی گئی، سارے لوگ توڑ کے PMLN کے جو تھے پاکستان مسلم لیگ کے توڑ کے کاف لیگ کے اندر آئے، اور پھر ان سسٹم کو وہ بنا کے لے کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب جناب ایسا ہے کہ اس کے بعد ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک اور پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ لیڈرز کو بلڈ نہیں کیا جاتا۔ لیڈرز تبھی بلڈ ہوں گے جب ان کے ورکرز گلی محلے یا محلے کا ایک سیٹ اپ ہوگا، پھر اس کے بعد گاؤں کا سیٹ اپ ہوگا، پھر گاؤں کے بعد ان کا ایک یونٹ ہوگا تحصیل لیول پر، تحصیل لیول کے بعد ان کا یونٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا، پھر پروونشل اور پھر نیشنل لیول پہ یونٹس ہوں گے، اور ان کے الیکٹڈ ممبرز ہوں گے محلے سے لے کے نیشنل لیول تک، اور پھر اس کے اندر مقابلے ہوں گے، کیمپینز چلیں گی، اور جو ایبل لیڈرشپ ہوگی وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے اوپر آئے گی۔ تو یہ چیز نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی لیڈرشپ یا تو ان کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے تحریک انصاف کے اندر دیکھا کہ بہت لیڈرز جو ہیں وہ پیراشوٹ کے ذریعے پارٹی کے اندر آ گئے، اور یا پھر یہ ایک انہیریٹنس کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے پارٹی کے اندر، جیسے کہ باقی پارٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایون وہ بھی آپ کو جو ہے وہ PMLN کا نام اس میں سر فہرست نظر آتا ہے، پھر آپ کو اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کا نام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، اس کے اندر جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ انہیریٹنس سے آ رہی ہے۔ وہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ لیڈرز کو کلٹیویٹ کیا جائے، جو ان کے واقعی کمپیٹنٹ ورکرز ہیں وہ ورکرز آ کے پارٹی کو آگے سنبھالیں اور پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح کام کر سکے، تو یہ چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور پرابلم آ جاتی ہے جب یہ لیڈرز جب اوپر سے آتے ہیں، پھر ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں
کہ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط جماعت ہوتی تھی، ان کے ورکرز کو یہ امید ہوتی تھی کہ وہ بھی کسی لیول پہ جا کے پارٹی کے اندر اوپر بڑھ سکیں گے، لیکن جب ان کے راستے روک دیے جاتے ہیں اس طریقے سے، پاکستان مسلم لیگ ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی، ایون جب یہ نواز شریف کے انڈر آئی تب بھی ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی، لیکن جب ورکرز کو یہ لگا کہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار جیسا بندہ جو ہے وہ بھی پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور پچھلا الیکشن انہوں نے اپنے علیحدہ انتخابی نشان کے ساتھ لڑا تھا جو کہ ان کا انٹیریئر منسٹر تھا اس سے پہلے کے سیٹ اپ کے اندر۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگوں کی یہ مثالیں دیکھی ہیں، اس طریقے سے آپ نے جمعیت علماء اسلام کے اندر مختلف فیکشنز بنتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ورکرز یا تو کیونکہ اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں تو انہوں نے جاری رکھنی ہے، لیکن جب ان کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر یہ ورکرز اس پارٹی سے اپنا رشتہ توڑنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنی راہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور پرابلم آ جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کے مینیفیسٹوز کا۔ ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ان کا نہیں ہوتا، مطلب آپ اگر دیکھیں تو اول تو ان کا مینیفیسٹو الیکشن سے کچھ عرصے پہلے ہی سامنے آتا ہے، کوئی ریگولر ان کا مینیفیسٹو نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ملک کے سماجی مسائل یہ ہے، سیاسی مسائل یہ ہے، اس کے پاس ہمارے لیے یہ لائحہ عمل ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کے مینیفیسٹوز میں چیزیں انکلوڈ کر کے اور مینیفیسٹو کو، اور جب آپ اس کو مینیفیسٹو کو غور سے پڑھتے ہیں تو وہ سیلف کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں، ایک بات کا تضاد آگے جا کے آپ کو اسی اپنے مینیفیسٹو کی دوسری بات کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے پارٹی کا مینیفیسٹو کا نہ ہونا ایک اور پرابلم کو جنم دیتی ہے کہ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ان لیڈرز کے سپیچز پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اور لیڈرز کے سپیچز تو آن دا اسپر آف دا مومنٹ ہوتے ہیں، وہ تو جلسوں میں انتخابی جلسوں میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں 90% تو دے ڈونٹ ایون مین اٹ، وہ اس کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، لیکن وہ صرف اس وقت ووٹ بٹورنے کے لیے جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹوز کو عوام کے سامنے وہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو تھوڑی سی ایجوکیٹڈ یا کریٹیکل مائنڈ سیٹ رکھنے والے ورکرز ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر کام کرتے ہیں، وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم پھر اپنے ہی لیڈرز کی کنٹراڈکشنز کو دیکھ کے وہ یا تو بالکل اس اپروچ کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اب سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ہی نہیں لینا، یا پھر وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، کسی اور پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہوتا، اور لیڈرز کے پاس جو ہے جب تک چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی تو لیڈرز خود بہت ساری کنٹراڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر پولیٹیکل ویژن کا نہ ہونا۔ اب پولیٹیکل ویژن کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ ایک خاص ماحول کی، خاص سماجی حالات کے یا خاص سیاسی حالات کا پیداوار ہوتی ہیں، تو جب ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا، مینیفیسٹو نہیں ہوتا، پھر اس کا مطلب ہے ویژن بھی ان کا کوئی اتنا کرسٹل کلیئر نہیں ہوتا، بلر ہوتا ہے، میک شفٹ قسم کا ویژن ان کا سامنے آتا رہتا ہے، کبھی اس موضوع پہ بات کر لی، کبھی اس موضوع پہ بات کر لی، لیکن ایک مربوط لائحہ عمل یا حکمت عملی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیک آف ویژن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پھر وہی بات جو میں نے پچھلی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ ان کا جو ورکر ہوتا ہے یا جو عوام ہوتے ہیں، عوام میں ان کو کوئی خاطر خواہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے الیکشنز کے اندر ٹرن آؤٹ بھی کافی کم رہتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنے سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑنے والا، اور یہ سارے سیاسی رہنما جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں اور صرف جلسوں میں آ کے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تاکہ عوام کو ڈیوائیڈڈ رکھیں اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھا سکیں، لیکن اصل میں وہ کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی 2008 سے لے کے 2013 میں، جب شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے ان سے پیسے نکلوانے کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ فٹافٹ کم کرنے یا 6 مہینے میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کی بات کرتے تھے، لیکن جب وہ 2013 میں اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے ان وعدوں کو 5 سال میں پورا ہی نہیں کیا۔ یہی حال تحریک انصاف کا ہے کہ تحریک انصاف جو وعدے کر کے آئی تھی تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان وعدوں میں
10% پہ بھی کام نہیں ہوا۔ ایک جو اس میں خوش آئند بات ابھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، وہ جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی کچھ ہمیں آثار ابھی نظر آنے لگ گئے ہیں، کیونکہ شوگر اور آٹا بحران کی جو مصنوعی بحران بنایا گیا تھا فروری کے مہینے میں، اس کی رپورٹ آج پرائم منسٹر نے یا حکومت وقت نے جو ہے اس کو پبلک کر دیا ہے، جس میں کہ حکومتی ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو اتحادی ہیں، ان کے بھی نام آتے ہیں، جیسے کہ چودھری برادران ہیں، جہانگیر ترین ہیں، خسرو بختیار ہیں، ان کے بھی نام اس میں سر فہرست آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائند عمل ہے اور اس عمل کو آگے جانا چاہیے، لیکن یہ صرف انکوائری رپورٹ کو پبلک کرنے تک نہیں رہنا چاہیے، اب اس کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہیے تاکہ عوام کو واقعی لگے کہ تو یہ چیزیں جو ہے جو وعدے ہوتے ہیں پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اگر ان وعدوں کو عوام دیکھ لے گی کہ وہ پورا کرتے ہوئے حکمران ان کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی جا کے ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور پولیٹیکل سسٹم جو پاکستان کا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ پھر ہمارا جو ویژن ہمارا تقریباً آپ دیکھیں کہ یہ کھو چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز سے۔ اگر میں آپ کو اس کی مثال دے دوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی، تو 90 کی دہائی میں یہ دونوں ایک دوسرے کی بدترین مخالفت کرتے تھے، بلکہ ایک کی حکومت جب گرتی تھی تو اس میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، کیونکہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ ایک پارٹی کی حکومت گری ہے اور 2 دفعہ دوسری پارٹی کی حکومت گری ہے، اور اس میں اپوننٹ جو پارٹی ہوتی تھی، جو اپوزنگ پارٹی ہوتی تھی، اگر وہ پاکستان مسلم لیگ حکومت میں ہے تو پیپلز پارٹی اس کے خلاف سرگرم عمل ہوتی تھی، ان کے کیسز کو آشکارا کرتی تھی عوام پہ، ان پہ کرپشن کے چارجز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی تھی اور اس طریقے سے ان کو حکومت سے گرا دیتی تھی۔ دوسرے سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی تو پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ لیکن جب 1999 کا کو لگا اور پھر اس کے بعد 2002 کے الیکشنز ہوئے تو پھر یہ دونوں پارٹیز اور ان کی لیڈرشپس جو تھی یہ سیلف ایگزائل میں چلی گئی تھی۔ سیلف ایگزائل میں تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایگزائل میں چلی گئی تھی، اور انہوں نے باہر جا کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا واحد مقصد جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ ان کو NRO چاہیے تھا تاکہ یہ ان پہ جو کیسز بنے تھے وہ کیسز ختم ہو کے یہ واپس آ کے مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں اور ملک میں جو ہے وہ دوبارہ حکمرانی اپنے حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ لیکن اس میں آپ کو ویژن کی کمی اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ ان کا جو اوریجنل ویژن تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے عیوب پہ جو عیب تھے ان پہ پردہ ڈالنا تھا۔ ان کا انیشیل ویژن یہ ہرگز نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کا ویژن یہ بنا کیونکہ آگے سے پرویز مشرف کو انہوں نے ٹف ٹائم دینا تھا، اور وہ تب ہی ہو سکتا تھا جب یہ ان کے خلاف الائنس میں جاتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ ایک اور پرابلم جو پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے پھر نظر آتی ہے وہ ہے عوام کی پارٹیسپیشن کا فقدان۔ عوام پارٹیسپیشن نہیں کرتے ان پولیٹیکل پارٹیز میں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ممبرشپ کمپینز جو ہے وہ نہیں چلتی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جو سالہ سال چلنی چاہیے، ریگولر چلنی چاہیے۔ آپ کو صرف الیکشن کے دنوں میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے نہیں لانا، بلکہ آپ نے مستقل، یہ ایک جہد مسلسل ہوتا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کاموں میں مشغول نہیں ہوتی، تو یہ کوئی میسو عوام کو ممبرشپ کیمپین کی طرف لے کے نہیں آتی۔ یہ ایک اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے عوام کی پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، اور پھر جب یہ سینس آف ممبرشپ لوگوں میں نہیں ہوتی، سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں میں نہیں ہوتی، تو لوگ یہاں پہ سینس آف ایلینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ان پارٹیز سے دوری کا احساس ان میں پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پارٹیز ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک ایلیٹسٹ کلب بن جاتا ہے، کچھ ایلیٹس ہوتے ہیں وہ آ کے اپنا کام کرتے ہیں لیکن وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ان کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں میوچل انڈرسٹینڈنگ تو کیسے ہوگی جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ کام نہیں کریں گے، تو پارٹی کی لیڈرشپ کے اور عوام کا آپس میں رابطہ کیسے ہوگا؟ عوام کیسے سمجھیں گے کہ یہ لیڈر یا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہی ہے اور ان عوام میں پذیرائی اس کو حاصل ہو؟ تو جب وہ پارٹیسپیشن عوام کی ہے نہیں، آپ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں یا ایتھنو ریجنل
پارٹیز جو ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی پالیسیز کے اوپر. جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ پالیسیز پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پچھلے ہفتے بلایا گیا اور پرزور ڈیمانڈ آئی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ اجلاس بلانا چاہیے، لیکن وہ اجلاس جب بلایا گیا تو اس اجلاس کے کا مین ایجنڈا کرونا سے نمٹنا تھا. لیکن اس اجلاس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ کرونا کے حوالے سے اس اجلاس کی جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس میں 15% بات بھی نہیں ہوئی. جو باتیں ہوئی ہیں باقی موضوعات پہ، جیسے کہ 18ویں ترمیم کرنی ہے کہ نہیں کرنی، حکومت نیب کو کیوں اپوزیشن کے اوپر لے کے چھوڑ رہی ہے، ایکٹیویٹ کیوں چھوڑا ہوا ہے، اور حکومت اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتی، جو کہ ویلڈ باتیں ہیں، لیکن جس چیز کے لیے آپ نے اس کو بلایا ہے وہ بھی آپ کریں. اور یہی ڈیبیٹ پھر آپ کو سال ہر سال کرنی ہے. اپنے ورکرز کو بھی، اپنے فالوورز کو بھی آپ نے ان باتوں سے روشناس کروانا ہے، ان کو ریگولرلی ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر عوام آپ سے دور جائیں گے. تو یہ جو لیک آف میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. یہ تو ہو گئی پرابلمز کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پرابلمز کیا ہے. اب ان پرابلمز سے آگے بڑھ کے ان کا سلوشن کیا ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس ٹاپک کو انکنکلوسیو چھوڑ دوں اور پھر ہم ایک تیسری ویڈیو اس پہ بنائیں. تو اس وجہ سے اس ویڈیو کو آپ میرے ساتھ رہیے گا، آخر تک دیکھیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے. دیکھیں، ایک تو آپ کو ایجوکیٹڈ پروفیشنلز کو لے کے آنا ہے اپنی پارٹیز کے اندر. آپ نے جو موروثی سیاست ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو نکالنا ہے. ایجوکیٹڈ پروفیشنلز آئیں گے آپ کی پارٹی میں، آپ کی پارٹی کے اندر اکنامک ایکسپرٹس ہوں گے، آپ کی پارٹی کے اندر فارن پالیسی پہ ایکسپرٹس ہوں گے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہوں گے. وہ آپ کے ملک کی ایک پالیسی جو حکومت بنائے گی اس کو ریگولرلی دیکھے گی اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو دے گی، بتائے گی کہ اس پالیسی کے اندر یہ غلطیاں ہیں اور ہمارے پاس اس کا یہ حل موجود ہے. اس پہ ان کی الیکشن کی کمپین بھی چلتی رہے گی، اور اگر عوام میں ان کو پذیرائی مل گئی تو یہ آ کے پھر اس ایجنڈے پہ کاربند بھی ہوں گے. لیکن ان کے پاس کوئی مربوط حکمت عملی نہیں ہوتی، ان کو آگے جانے کا کوئی راستہ پتہ نہیں ہوتا. پھر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. جتنے بھی آپ کو میں نے یہ پولیٹیکل پارٹیز بتائی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تقریباً آپ کو سیم چہرے نظر آتے ہیں، اور ان کا کوئی احتساب کا عمل جو ہے وہ ان کو خاطر خواہ ان کو قانون کے دائرے میں لے کے نہیں آتا. ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جو ان کا لائل ہوگا چاہے وہ کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، ان کو بچانے کے چکر میں یہ پارٹیز جو ہیں یہ جت جاتی ہیں، اور پھر یہ فیکٹس کو ٹویسٹ کر کے عوام کے سامنے رکھتی ہے. عوام کا چونکہ اتنا ایجوکیشن کا لیول نہیں ہے تو عوام بڑی آسانی سے باقی کنسیڈریشنز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو فلاں لیڈر اے، لیڈر بی یا لیڈر سی پسند ہے، اس وجہ سے اب وہ پارٹی جو بھی کر رہی ہے وہ اس کے ڈیفنس میں آتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر ان کا کوئی من پسند لیڈر کوئی غلط کام کرتا ہے تو عوام اس کو کرٹیسائز کرے، اسی پارٹی کے ورکرز ہوتے ہوئے اس کو کرٹیسائز کرے. یہ ایک اور پرابلم ہے. پھر ان کے اندر جو ڈیموکریسی کی بات میں نے کی تھی کہ گراس روٹ لیول پہ ان کی ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کا میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کر دیا کہ ان کو محلے کے لیول پر، گاؤں کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر، ڈسٹرکٹ کے لیول پر، پروونس کے لیول پر، اور پھر وفاق کے لیول پر مستقل اپنا سیاسی ڈھانچہ مرتب کرنا پڑے گا ہر ایک پارٹی کو، اور اس میں مستقل سیاسی سرگرمیاں چلیں گی، اور ان کے جو آفس ہولڈرز ہوں گے وہ الیکٹڈ ہوں گے، وہ سلیکٹڈ نہیں ہوں گے، اور وہ الیکشن کا ایک پراپر میکینزم ہوگا. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، اور ان کا جو الیکشن ہوگا پارٹی کا، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کو انشور کر لیتی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر 2 سال میں ایک دفعہ الیکشن ہو یا 3 سال میں، لیکن 2 سال زیادہ اپروپریٹ ٹائم ہے کہ 2 سال کے اندر یا 2.5 سال کے اندر لازماً ایک دفعہ الیکشن ہوں گے، اور ان کے تمام آفس بیررز جو ہیں محلے سے لے کے وفاق تک جتنے بھی آفس بیررز ہوں گے وہ الیکٹڈ ممبرز ہوں گے. وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پارٹی کے لیڈر کو یہ بندہ پسند تھا تو اس نے یہ عہدہ دے دیا، بلکہ اگر وہ پارٹی کے ورکرز کو پسند ہے تو اس کے الیکشن میں اس کا نتیجہ ورکرز خود بتا دیں گے آپ کو، اور پھر وہ بندہ آفس بیرر بن سکتا ہے. اگر وہ ورکرز کو پسند نہیں ہے تو وہ آفس بیرر نہیں ہوگا، اور اس الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مانیٹر کرے. ایک ایفرٹ ہوئی تھی، تحریک انصاف نے اپنا الیکشن کروایا تھا، لیکن پھر اس کے جب
اس الیکشن کا جو نتیجہ تھا وہ جب فیوریبل نہیں آیا، کچھ بہت بڑے بڑے نام جو تھے اس الیکشن کے نتیجے میں باہر جا رہے تھے، تو اس الیکشن پہ جو رپورٹ آئی تو اس کے نتیجے میں اس رپورٹ کو نہیں مانا گیا اور ان لوگوں کو ہی سیک کر دیا گیا، پارٹی کے پوزیشن سے ان کو فارغ کر دیا گیا جن لوگوں نے وہ رپورٹ مرتب کی تھی۔ تو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک جو آپ کے پاس جماعت اسلامی ہے وہ تو پارٹی میں الیکشن کراتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کو ویٹ کرواتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو مانیٹر کرتا ہے، تو ان کو بھی اس مانیٹرنگ میں آنا چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی آنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے ایک سٹیپ تو لے لیا تھا لیکن پھر وہ اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، تو ان کو بھی اس چیز سے باہر آنا چاہیے اور اب جلد از جلد اپنے پارٹی کے الیکشنز کروا لینے چاہیے تاکہ جو ورکر ہے وہ اوپر آئے۔ اور یہی حال پھر پاکستان مسلم لیگ کا، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کا بھی ہونا چاہیے، مسلم لیگ نون کا بھی ہونا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ہونا چاہیے، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، اور بھی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کا، جو کہ وہ آپ کو 1 درجن پارٹی میں نے بتائی تھی، 1 درجن کے قریب جو پارٹیز مین سٹریم ہیں، ان تمام کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے الیکشن کا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو انشور کروائے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ہوں گے تو اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ کام ہوگا۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے ود ان دا پارٹی اور ڈیموکریٹک سٹرکچر یا اسٹیٹ کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لیڈر کا چہیتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اور یہ لیڈر کا چہیتا نہیں ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، بلکہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے تاکہ ہم شفافیت کی طرف آرام سے بڑھے۔ اور ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے، یہ ایک دن میں یہ چینجز نہیں ہوتی، تو اس کی طرف ہم نے پہلا قدم تو اٹھانا ہی ہوگا۔ جب پہلا قدم اٹھائیں گے اس میں غلطیاں سامنے آئیں گی، پھر اس کو تصحیح کر کے اگلا قدم اٹھائیں گے، اس میں غلطیاں کچھ کم ہوں گی لیکن ہوں گی، اس کی تصحیح کر کے ہم آگے جائیں گے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ سسٹم اپنے آپ میں سے غلط لوگوں کو خود ہی فلٹر کرتا جائے گا جب اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر موجود ہوگی۔ ماس کانٹیکٹ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ رابطہ مہم پارٹیز کا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو گئے تو پارٹیز ساری کی ساری جو ہیں وہ پھر خاموشی سے بیٹھ گئی اور پھر جب اگلا سال 1 سال الیکشن میں رہ جاتا ہے تو پھر ان کی کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماس کانٹیکٹ ان کا ایک ریگولر فیچر ہونا چاہیے، اور یہ ہر کوارٹر میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ جو ہے وہ عوام میں ان کی لیڈر جائیں مختلف شہروں میں اور وہ جلسے جلوس کروائیں۔ اگر جلسے جلوس نہ ہو تو کارنر میٹنگز کریں سارے لیڈرز، لیکن یہ نہیں ہے کہ الیکشن جیت گئے اور اب یا الیکشن نہیں ہے تو اب ان کو عوام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کارنر میٹنگز بھی نہ کرے، بڑے جلسے بھی نہ کرے، پھر اس کے ساتھ یہ پرابلم خراب ہو جاتی ہے۔ اور ماس کانٹیکٹ جب نہیں ہوگا تو پھر ان کا پرابلم جو ہے وہ ایک آگے بڑھ کے سامنے آئے گا۔ پھر ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز فنڈ جنریٹ کرنے کا ہنر جانتی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ان پارٹی رہنماؤں پہ یا ان الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جو پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک غریب کینڈیڈیٹ ورکر جو ہے وہ اوپر تک گیا، اب وہ الیکشن میں جا رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو پارٹی کے پاس اتنی فنڈنگ موجود ہے کہ اس کی تمام کیمپین کو وہ پارٹی فنڈ کر سکے، جیسے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں پارٹی اس کو فنڈ نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے پارٹی اپنے بہت ہی اہل لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور لینڈ لارڈز کو لے لیتی ہے۔ علاقے کے اندر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں مانے جانے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ پارٹی کے اندر لے آتے ہیں۔ وہ جب حکومت میں آتے ہیں، وہ پارٹی ان کی الیکشن کی جیتنے کی بنیاد پہ جب حکومت بناتی ہے تو پھر وہ پارٹی ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے تو پارٹی کو فنڈ کیا تھا، تو پھر یہ ان کے خلاف کیسے جائیں گی یہ پارٹیز۔ تو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ جنریٹ کرنے کا ہنر سیکھ لیں اور اس فنڈ کو آڈیٹڈ فنڈ بھی کریں، یہ نہ ہو کہ فنڈ جنریٹ کیا لیکن وہ فارن فنڈنگ کیسز، جیسے ہمارے 3 میجر پارٹیز ملک کے اندر ہیں، ان تمام پہ فارن فنڈنگ کیسز بنے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ پہ بھی مسلم لیگ نون پہ بنے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بنے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ بنے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں وہ چیزیں اس وقت آگے نہیں بڑھ رہی لیکن یہ کیسز بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک ٹرانسپیرنسی کا بھی ایک عنصر ہونا چاہیے اور فنڈ ان کو جنریٹ کرنا چاہیے ماسز سے، اور جب یہ فنڈ ماسز سے جنریٹ کریں گے تو ماسز کا سٹیک ہوگا، عوام کے ساتھ یہ کنیکٹڈ رہیں گے، عوام ان سے پوچھ سکیں گے، اور عوام کے پیسوں سے ایبل کینڈیڈیٹس کی فنڈنگ ہوگی، الیکشن کیمپینز ان کے چلا کریں گے، تو پھر وہ جو آپ کو مڈل کلاس
لوگوں کے اندر واقعی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اوپر آ کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں، وہ پھر آپ کو اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ آپ کے الیکٹورل پروسیس میں صرف ووٹر کا ہی کردار ادا کرتی ہے، وہ کبھی کینڈیڈیٹ نہیں بنتی، کیونکہ یہ اتنا مہنگا مشغلہ ہے اور یہ صرف کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں تک محدود ہو کے رہ گیا، اور پارٹیز جو ہیں انہی کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ گزارشات تھی، یہ کچھ باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، کچھ ریسرچ کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس سے فائدہ ہوگا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو، عام آدمی کو بھی ہوگا، اس لیے میں نے بات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن یہ آپ کو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز پہ اگر آپ کا کوئی ایسے آتا ہے، کوئی نوٹ آتا ہے، کوئی کویسچن آتا ہے، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اس پہ ایک اچھی ڈیبیٹ جو ہے، ایک اچھا ایسے، ایک اچھا نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی، بات کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔